کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل پھر بھی بے چین ہو؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا دماغ بار بار منفی خیالات پیدا کرتا ہے اور جتنا آپ ان خیالات سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کو کمزور اور پریشان کر دیتے ہیں؟ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی انگزائٹی اور سیڈنس کی اصل وجہ حالات نہیں بلکہ آپ کے خیالات ہیں، اور اگر آپ اپنے خیالات کو بدلنا سیکھ جائیں تو آپ اپنی فیلنگز بھی بدل سکتے ہیں۔ یہی راز ہمیں سکھاتی ہے کتاب فیلنگ گڈ دی نیو موڈ تھراپی جو ڈیوڈ ڈی برنز نے لکھی۔ یہ کتاب دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے نکلنے میں مدد دے چکی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کتاب کے سب سے طاقتور خیالات کو سمجھیں گے۔ پارٹ 1، آپ کے خیالات آپ کی زندگی بناتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے اہم اصول ہے، ہمیں حالات پریشان نہیں کرتے بلکہ ان کے بارے میں ہمارے خیالات ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ فرض کریں دو لوگوں کی نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا شخص سوچتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی، میں ناکام ہوں۔ دوسرا شخص سوچتا ہے یہ شاید میرے لیے ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ حالات دونوں کے ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کی فیلنگز بالکل مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خیالات مختلف ہیں۔ یہی نظریہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق تھاٹس، فیلنگز، ایکشنز، یعنی آپ کے خیالات آپ کے جذبات بناتے ہیں اور آپ کے جذبات آپ کے فیصلے بناتے ہیں۔ دماغ کی سب سے بڑی چال۔ مصنف کے مطابق ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک خطرناک عادت کے شکار ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ۔ مثلاً میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میں ہمیشہ غلطی کرتا ہوں۔ یہ خیالات حقیقت نہیں ہوتے لیکن ہمارا دماغ انہیں سچ مان لیتا ہے، اور یہی خیالات آہستہ آہستہ انگزائٹی اور ڈپریشن پیدا کرتے ہیں۔ ایک حیران کن حقیقت۔ مصنف کہتا ہے آپ کے خیالات اکثر غلط ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ اکثر باتوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے، خود کو قصوروار سمجھتا ہے، مستقبل کے بارے میں بدترین تصور کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشنز، اور جب تک ہم ان ڈسٹورشنز کو پہچان نہیں لیتے ہم اپنے دماغ کے جال میں پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے ان جھوٹے خیالات کو کیسے پہچانیں، اور وہ کون سی 10 ڈینجرس تھنکنگ ایررز ہیں جو انسان کو انگزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہیں، یہ ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر انگزائٹی اور سیڈنس کی وجہ حقیقی مسائل نہیں ہوتے بلکہ ہمارے دماغ کی غلط سوچ ہوتی ہے؟ مصنف ڈیوڈ ڈی برنز کے مطابق انسان کا دماغ اکثر 10 خطرناک غلطیاں کرتا ہے، اور جب ہم ان غلطیوں کو پہچان نہیں پاتے تو ہم خود ہی اپنے ذہن کے قیدی بن جاتے ہیں۔ یہی غلطیاں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں کوگنیٹو ڈسٹورشنز کہلاتی ہیں۔ آئیے ان میں سے چند اہم غلطیوں کو سمجھتے ہیں۔ 1، آل اور نتھنگ تھنکنگ۔ اس سوچ میں انسان ہر چیز کو یا تو مکمل کامیابی یا مکمل ناکامی سمجھتا ہے۔ مثلاً اگر آپ امتحان میں 90% لے آئیں لیکن آپ سوچیں میں تو ناکام ہو گیا، یہی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے۔ 2، اوور جنرلائزیشن۔ اس میں انسان ایک چھوٹی سی ناکامی کو پوری زندگی پر لاگو کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک انٹرویو میں ناکامی کے بعد سوچنا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ صرف ایک تجربہ تھا۔ 3، مینٹل فلٹر۔ اس میں انسان صرف منفی چیزیں دیکھتا ہے اور مثبت چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثلاً 10 لوگ آپ کی تعریف کریں اور ایک شخص تنقید کرے، لیکن آپ صرف اسی تنقید کے بارے میں سوچتے رہیں۔ 4، مائنڈ ریڈنگ۔ اس میں انسان بغیر ثبوت کے دوسروں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، ضرور وہ مجھ سے ناراض ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ 5، کیٹاسٹروفائزنگ۔ اس میں انسان ہر صورتحال کا بدترین انجام تصور کرتا ہے۔ مثلاً اگر میں نے پریزنٹیشن میں غلطی کی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اہم حقیقت۔ مصنف کے مطابق یہ خیالات حقیقت نہیں ہوتے، یہ صرف دماغ کی غلط تشریحات ہوتی ہیں، اور جب ہم انہیں پہچان لیتے ہیں تو ہم ان کے اثر سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے، اگر ہمارے خیالات غلط ہیں تو ہم انہیں بدلیں کیسے؟ اور وہ کون سی سمپل ٹیکنیک ہے جس سے آپ چند منٹوں میں اپنے نیگیٹو تھاٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ یہ ہم اگلے حصے میں سیکھیں گے۔ آپ نے جان لیا کہ ہمارا دماغ اکثر 10 خطرناک غلطیاں کرتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، اگر ہمارے خیالات غلط ہیں تو ہم انہیں بدلیں کیسے؟ کیا واقعی انسان اپنے دماغ کے نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟
مصنف ڈیوڈ ڈی برنز کے مطابق بالکل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ چند سمپل ٹیکنیکس بتاتے ہیں جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کا حصہ ہیں۔ تھاٹ ریکارڈ ٹیکنیک، یہ سب سے طاقتور ایکسرسائز ہے۔ جب بھی آپ کو انگزائٹی یا سیڈنس ہو تو 3 چیزیں لکھیں۔ صورتحال کیا تھی؟ آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ مثلاً سچویشن، دوست نے میسج کا جواب نہیں دیا۔ تھاٹ، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ فیلنگ، انگزائٹی اور پریشانی۔ پھر خود سے پوچھیں، کیا یہ خیال واقعی سچ ہے یا یہ صرف میرا اندازہ ہے؟ اکثر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا خیال حقیقت نہیں تھا۔ ایویڈنس ٹیکنیک، اپنے خیالات کو عدالت کی طرح دیکھیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں میں ناکام انسان ہوں تو خود سے پوچھیں اس بات کا ثبوت کیا ہے، اور پھر پوچھیں اس کے خلاف ثبوت کیا ہے۔ زیادہ تر وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خیال مبالغہ تھا۔ ریپلیس دا تھاٹ، جب آپ کو غلط خیال نظر آئے تو اسے ایک زیادہ حقیقت پسند خیال سے بدل دیں۔ مثلاً میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں، میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن میں سیکھ سکتا ہوں اور بہتر ہو سکتا ہوں۔ ایکشن بیفور موٹیویشن، زیادہ تر لوگ انتظار کرتے ہیں جب میرا موڈ بہتر ہوگا تب میں کام کروں گا، لیکن مصنف کہتا ہے پہلے ایکشن لیں، موٹیویشن بعد میں آتی ہے۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا بھی کام شروع کر دیں تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ بہتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ سیلف کمپیشن، اپنے آپ سے ویسے بات کریں جیسے آپ اپنے بہترین دوست سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست غلطی کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن اکثر ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اہم سبق، اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، آپ کے خیالات حقیقت نہیں ہوتے، وہ صرف ایک کہانی ہوتے ہیں جو آپ کا دماغ بنا رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کہانی کو بدل دیں تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن مصنف ایک اور حیران کن بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی ڈپریشن ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دماغ کیوں کبھی کبھی ہمیں جان بوجھ کر اداس رکھتا ہے؟ یہ ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی، کبھی کبھی ڈپریشن اور سیڈنس ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، مصنف ڈیوڈ ڈی برنز کے مطابق انسان کا دماغ بعض اوقات اداسی کو ایک دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہڈن بینیفٹس آف ڈپریشن، مصنف کہتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا دماغ ڈپریشن کو ایک فائدے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مثلاً 1، ذمہ داری سے بچنے کا بہانہ۔ اگر انسان اندر سے کسی کام سے ڈرتا ہے تو اس کا دماغ اسے کہتا ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یوں انسان کو عارضی سکون مل جاتا ہے۔ 2، دوسروں کی توجہ حاصل کرنا۔ بعض اوقات انسان جب اداس ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب آتے ہیں اور اسے ہمدردی اور توجہ دیتے ہیں۔ دماغ اس توجہ کو پسند کرتا ہے اور اسی لیے کبھی کبھی اداسی کو برقرار رکھتا ہے۔ 3، خود کو سزا دینا۔ کچھ لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سزا دینے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں اس خوشی کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ انسان کو گلٹ اور ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان اداس کیوں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف دماغ کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم انہیں پہچان لیتے ہیں تو ہم ان کے اثر سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینڈ ہک، لیکن مصنف ایک اور خطرناک عادت کے بارے میں بتاتا ہے، ایک ایسی عادت جو لاکھوں لوگوں کو انگزائٹی اور سٹریس میں مبتلا کرتی ہے، اور وہ ہے لوگوں کی اپروول کا عادی ہونا۔ کیوں ہم دوسروں کی رائے کے غلام بن جاتے ہیں اور اس سے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کوئی کام صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو پسند کریں؟ یا آپ کسی بات سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے آپ ایک خطرناک عادت کا شکار ہوں، جسے مصنف ڈیوڈ ڈی برنز کہتے ہیں اپروول ایڈکشن۔ اپروول ایڈکشن کیا ہے؟ اپروول ایڈکشن کا مطلب ہے اپنی خوشی کو دوسروں کی رائے پر منحصر کرنا۔ یعنی اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ پر تنقید کرے تو آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ عادت خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کی خوشی لوگوں کی رائے پر منحصر ہو جائے تو آپ کبھی بھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر شخص آپ کو پسند نہیں کرے گا، ہر شخص کی رائے مختلف ہوگی اور لوگوں کی سوچ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک طاقتور حقیقت، مصنف کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ کو پسند کرے تو آپ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں،
کیونکہ پھر آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، اپنی اصل شخصیت نہیں دکھا سکتے، ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عادت سے آزاد کیسے ہوں؟ مصنف چند اہم اصول بتاتا ہے۔ 1. اپنی قدر خود طے کریں۔ آپ کی قیمت لوگوں کی تعریف سے نہیں بڑھتی اور نہ ہی تنقید سے کم ہوتی ہے۔ 2. تنقید کو سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ اگر کوئی تنقید کرے تو اسے ذاتی حملہ نہ سمجھیں، بلکہ دیکھیں کہ کیا اس میں کوئی سچائی ہے۔ 3. ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ پوری دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزاریں۔ اہم سبق: اس کتاب کا ایک طاقتور جملہ ہے، آپ کی خودی کی قیمت لوگوں کی رائے سے نہیں بنتی۔ جب آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ انگزائٹی اور سوشل فیئر سے آزاد ہونے لگتے ہیں۔ لیکن مصنف ایک اور حیران کن بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کئی لوگ اپنی نوکری اور کامیابی کو اپنی قدر سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ بیکار انسان ہیں۔ یہ سوچ کیوں خطرناک ہے اور اپنی سیلف ورتھ کو کیسے مضبوط بنائیں؟ یہ ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔